لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو نقصان نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اولاد والے کو یعنی باپ کو نقصان دیا جائے اس کی اولاد کی وجہ سے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ جب بچہ ماں کے دودھ کا محتاج نہ ہو، یعنی ماں کے دودھ کے بغیر بھی بچے کا گزارا ہو سکتا ہو، کوئی عورت دائی دودھ پلانے والی ہو، تو اگر ماں دودھ نہ پلانا چاہے، مثلا طلاق ہو گئی، عدت گزر چکی، اب وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، تو اسے مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر طلاق کے بعد کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ جو باپ ہے اس کو اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، تو فرمایا زیادہ اجرت طلب کر کے اور اسے بہت سارے مطالبات کر کے، بلیک میل کر کے اسے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو سامنے والا فریق یہ تصور کرتا ہے کہ یہ محبت سے مجبور ہے، تو جس طرح ہم مطالبات کریں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ کبھی ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہوتی ہے اور طلاق ہو چکی ہوتی ہے، عدت گزر چکی ہوتی ہے، تو اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کو ضرر دیا جاتا ہے اور اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے اس آیت کریمہ کا کہ ماں اپنے بچے کو ضرر نہ دے اور باپ اپنی اولاد کو تکلیف نہ دے۔ بچے کو ضرر دینا، تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ اور بچے کو باپ کی طرف سے ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. A mother should not be made to suffer due to her child, and a father should not be made to suffer due to his child. Meaning, the mother should not be forced to breastfeed. When the child is no longer dependent upon the mother's milk, that is, the child can manage without the mother's milk, and there is another woman available to breastfeed him, then if the mother does not wish to breastfeed, for example, if divorce has taken place and the iddah has ended, and she no longer wishes to breastfeed, she should not be forced to do so. This is because the rulings after divorce are being explained here. And regarding what has been stated that the father should not be harmed because of his child, it means that he should not be troubled by demanding excessive payment from him, making many demands of him, or pressuring him. This is because sometimes a father loves his child greatly, so the other party takes advantage of this and thinks he is compelled by his love, so whatever demands we make, he will be prepared to accept them. Sometimes the mother loves her child, and the divorce has taken place and the iddah has ended. Then, seeing her love for her child, she is harmed and troubled by the husband and his family. Another translation of this verse is that the mother should not harm her child, and the father should not cause harm to his child. Causing harm to the child by the mother means not giving him milk at the appropriate time, not looking after him, or abandoning him after he is attached to you. Harm caused to the child by the father means taking a child attached to his mother away from her, or neglecting the mother's rights in a way that causes harm to the child. وعلی الوارث مثل ذلك، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جو اس کی جگہ قائم مقام ہے یعنی بچے کا دادا، اور اسی طرح بچے کے جو چچا ہیں، تایا ہیں، ان پر بھی اسی طرح کے حقوق ہیں، یعنی بچے کی پرورش کی ذمہ داری بچے کے ان رشتہ داروں پر ہے جو باپ کے قائم مقام ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، تشاور مانے مشورہ اور ترادن مانے باہمی رضامندی، تو
تو فرمایا کہ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں فلا جناح علیہما، تو ان پر کچھ گناہ نہیں، یعنی 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں اور بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو بھی تم پر کچھ حرج نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو دینا مقرر تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ماں دودھ پلانے پر راضی ہے تو باپ یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ میں دائی سے دودھ پلواؤں گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، and it is the same ruling for the one who is a representative of the father, i.e. if the child's father passes away, then whoever takes his place also has these rights, and this could be the child's grandfather or the child's paternal uncles. In other words, the responsibility for raising the child lies upon those relatives who take the father's place. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، then if both parents decide to wean the child through mutual agreement and consultation, there is no sin on them. Meaning, if they wish to wean the child before 2 years and there is no fear of any harm coming to the child, then there is no harm in doing so. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، and if you want your children to be suckled by other women, even then there is no sin on you as long as you pay what you specified with kindness. Meaning, if both parents agree to give the child to another woman to breastfeed, then again there is no harm in this, as long as the agreed payment is made. There is also another ruling, that if the mother herself is willing to breastfeed the child, the father cannot then force her by saying, I will have the child breastfed by another woman. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، and fear Allah and know that Allah sees all that you do. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَوَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ یہاں پر بیوہ عورت کی عدت کا بیان ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ عورت پر 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کی عدت ہے کہ جو حاملہ نہ ہو۔ اگر کوئی عورت امید سے ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں، تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں۔ بیوہ عورتیں جب عدت گزار لیں، اس کے بعد یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے، بلکہ زمانے جاہلیت میں تو وہ عورتوں پہ بہت ظلم کرتے۔ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھتے اور کسی کمرے میں بند کر دیتے، یہاں تک کہ وہ اسی کمرے میں مر جاتی مگر اسے نکلنے کی اجازت نہ ہوتی، بلکہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتی اسے نہانے کی بھی اجازت نہ ہوتی، یہاں تک کہ
तफसीरों में ऐसे ऐसे अजीब मामलात लिखे हैं कि जब हम ज़माने जाहिलियत के मामलात पढ़ते हैं इंसान का दिल कांप जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से औरतों पर कितना करम हुआ। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Those who die from among you leaving wives, then they, the widows, should confine themselves for a period of 4 months and 10 days. Here, the waiting period, the iddah of a widowed woman is being explained. When a woman's husband passes away, it is necessary for that widow to observe an iddah, a waiting period of 4 months and 10 days. However, there is another ruling that this is the iddah of a woman who is not pregnant. If a woman is pregnant and her husband passes away, then her iddah continues until she gives birth. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. So when they reach their phase of completion, then O carers, there is no sin on you in what the women do with themselves in compliance with the Sharia. Meaning when widowed women have completed their iddah, if they then wish to marry someone else, there is no harm in this. In the period of Jahiliyyah, in the period of ignorance, people considered this extremely disgraceful. In fact, during the time of Jahiliyyah, they greatly oppressed women. When a woman became a widow, they considered her to be unlucky and would lock her inside a room until she died in that very room. She would not be permitted to leave, up to the extent that throughout her entire life, for as long as she remained alive, she was not even permitted to bathe. The books of tafsir mention such strange practices that when we read about the customs of the period of Jahiliyyah, one's heart is deeply disturbed. So then reflect how much mercy came upon women with the arrival of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तफसीरों में लिखा है कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता और उन्हें अपनी तबई हाजत के लिए भी बाहर निकलने की इजाजत ना होती, नहाने की इजाजत ना होती, कपड़े बदलने की इजाजत ना होती। अंदर जो है खाना फेंक दिया जाता कि वो खाना खा लें, और कभी खाना दिया जाता कभी ना दिया जाता, यहाँ तक कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ जाते और इस तरह वो हलाक हो जाती। इस कदर जुल्म किया जाता। फिर जब इस्लाम का इब्तदाई दौर था तो इद्दत 1 साल मुकर्रर की गई, जिसका आगे जिक्र आ रहा है, और फिर इस आयत करीमा में इद्दत को कम किया गया और 4 महीने और 10 दिन इद्दत मुकर्रर की गई। अब चूंकि जमाने जाहिलियत से सोच ये बनी हुई थी कि जो औरत बेवा हो जाए वो कभी निकाह नहीं कर सकती, तो इस आयत करीमा में इस सोच को खत्म किया गया और फरमाया कि ए औरतों के वालियों, ए औरतों के रिश्तेदारों, अगर औरत इद्दत के बाद निकाह करना चाहे तो तुम रुकावट न बनो। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह को तुम्हारे तमाम कामों की खबर है। The books of tafsir state that a woman would be locked inside a room and would not even be permitted to leave for her natural needs. She would not be permitted to bathe or change her clothes. Food would be thrown inside for her to eat. Sometimes food would be given to her, and sometimes it would not. Eventually, worms would appear on her body, and she would perish in this manner. Such extreme oppression was inflicted upon them. Then came the Prophet ﷺ, and during the early period of Islam, the iddah was initially set at 1 year, which will be mentioned later on. Then in this verse, the iddah, the waiting period, was reduced, and an iddah of 4 months and 10 days was prescribed. Now, because the thinking inherited from the time of Jahiliyyah was that a woman who became a widow could never marry again, this verse eliminated that notion. It says, O guardians of women, O relatives of women, if a woman wishes to marry after completing her iddah, then do not become an obstacle for her. Wallahu bima ta'maluna khabir, and Allah is aware of your deeds.